مناجات 15 امام سجاد علیہ السلام نے 15 مناجات کیے ہیں، ہمارے لیے ایک ذخیرہ معنوی پیچھے چھوڑے ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو ہم مطالعہ کریں اور سمجھیں اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں، جس طرح حضرت نے مقام عملی میں اس کو انجام دیا۔ اس کے ضمن میں ہم نے تقریباً 10-15 لیکچرز جلسات ڈیلیور کیے ہیں پہلے سے، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ اور مقدمات میں ہم نے بہت بحث کی تھی ان دنوں، میں تو اب سوچتا ہوں کہ مقدمات سے باہر آ کے سیدھے مناجات 15 میں آ جائیں، انشاءاللہ متبحر ہو جائیں، سمجھیں اور استفادہ کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى، هو الہ فی السماء والہ فی الارض، لا نعبد الا ایاہ ولا نشرک به شیئا، ثم الصلاة والسلام علی خیر خلیقۃ اشرف بریۃ العبد المؤید والرسول المسدد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، روحي وأرواحنا العالمين له الفداء۔ أما بعد، فقد قال الإمام السجاد سلام الله عليه في مناجاته مناجات التائبين: إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وتجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحييه بتوبة منك يا عملي وبغيتي، يا سؤلي ومنيتي الصلوات۔ اللهم صل على محمد وآل مناجات 15 ہم بحث کر رہے تھے، اس میں پہلا مناجات جو ہے مناجات تائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ تو اس میں امام سجاد علیہ السلام فرما رہے: خداوندہ، البستنی الخطایا ثوب مذلتی، گناہوں اور خطاؤں نے مجھے ذلت کا لباس پہنوا دیا، اور تم سے دوری نے مجھے فقیری اور مسکنتی اور مسکینیت کا لباس پہنا دیا، اور میرے عظیم گناہوں نے میری روح کو مار ڈالا، میری روح کو مار ڈالا۔ پس اے خدا، اس کو اپنے توبہ سے زندہ کر۔ توبہ یعنی آپ خدا کا توبہ رحمت لے کے، ہمارا توبہ خدا رحمت حاصل کرنے کے لیے التماس کرنا ہے، ہمارا توبہ گناہ سے بھاگ کے ثواب اور کرامت اور فضل کے لیے، رحمت کے لیے رجوع کرنا۔ خدا کا توبہ، خدا بھی توبہ۔ وتاب اللہ علیہم، خدا نے توبہ کیا ان پر، یعنی برگشت، یعنی پلٹ، کس کو لے کر؟ رحمت کو لے کے۔ پس خدا آپ اپنی توبہ سے میری روح کو زندہ کر، یعنی اپنی رحمت خاص دے دے اس میری روح کو جو میری گناہوں سے مر گئی ہے، اس کو زندہ کر۔ اے میرے ہدف زندگی کے، اے میری امید، او میری چاہت، او میری آرزو، خدا کو یہ بیانات کرا حضرت سجاد علیہ السلام۔ بس یہ ایک سوال یہاں پر آج ہم اس کو بحث کریں گے۔ اس سوال پر سوال اٹھتا ہے
یہاں تو کیا لگ رہا ہے کہ خطا کیے، گناہ کیے، عظیم جنایت کی اور اپنے دل کو مار دیا، لباس ذلت و مسکنت مجھ پہ کیا ہو گیا، وارد ہو گیا، تو جو گناہ پس مجھے زندہ کر اپنی رحمت سے، میں مر گیا ہوں گناہ اور خدا سے دوری کی وجہ سے، اور میں ذلیل و خوار ہوا ہوں. کس کا کلام ہے؟ امام معصوم کا سلام اللہ علیہ. تو کسی کو یہ سوال آ سکتا ذہن میں، امام معصوم تو معصوم ہے سلام اللہ علیہ، تو وہ گناہ کیا معنی ہے، توبہ کیا معنی ہے، استغفار کیا معنی ہے؟ شاید میں نے پہلے اشارہ کیا ہو، مناجات کی بحث لمبی چلی ہے، لیکن آج اس کو تفصیلاً اس کو سوال کو جواب دے دیں گے. اور وہ یہ ہے کہ امام معصوم یا نبی معصوم توبہ کیوں کرے گناہوں سے جب کہ وہ بے گناہ ہے؟ ان کی سند ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. تو گناہ ہی ممکن نہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. ایسا ہوائے نفسی نہیں ان کو. گناہ کیسے؟ غفلت بھی نہیں، جہالت بھی نہیں ہے، علم الہی ہے، عصمت ہے، پھر گناہ کیسا؟ بس یہ گناہ دیکھنا ہے، یہ کون سے گناہ کی استغفار کر رہے، توبہ کر رہے ہیں، نبی بھی امام. اب ایک مرتبہ خدا کہہ رہا ہے نبیوں کو جاؤ توبہ کرو، اور کبھی کبھار نبی اور امام خود توبہ لے کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کروانے کے پیچھے پڑے ہوتے. کبھی خدا دستور جاؤ توبہ کرو، نبیوں کو بھی اور اماموں کو. اچھا، دو جہت سے اس کو ہم بحث کریں گے. ایک جہت، ایک ڈائریکشن جو ہے وہ ہے قرآن، ایک ڈائریکشن ہے روایات میں، اور دونوں میں یہ مسجل ہے اور مشخص ہے کہ انسان معصوم بھی ظاہراً گناہ کے لیے وہ توبہ مانگتا ہے خدا سے. ٹھیک ہے، تو یہ توبہ کیوں کرے، اس کے معنی کیا ہے؟ آپ کو قرآن میں جہاں تک تعلق ہے، قرآن کی بہت ساری آیات، اگر ایک ہی موضوع اس پر یہ شاید کتنے دنوں چل جائے، چاہیے نا. ہم نے یہ بحث کی ہے کہاں؟ نبوت کے اس چیپٹر میں، کہ گناہ جو قرآن میں نبیوں کی طرف نسبت دی گئی ہے ان کے معنی کیا ہے. میں تکرار نہیں کروں گا، فقط اشارہ کروں گا کہ قرآن میں سورہ فتح، صحیح، ایک اور دوسری آیہ مبارکہ میں انا فتحنا لک فتحا مبینا کہا نا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دے دی، یعنی فتح مکہ صلح حدیبیہ کے اس آڑ میں. تو کیوں دے دی فتح؟ تاکہ خدا معاف کرے گا آپ کے وہ گناہ جو پہلے کر چکے ہو اور جو بعد میں کرو گے وہ گناہ بھی، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد بھی. اور وَيُتِمَّ نِعْمَتَكَ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور آپ پر نعمتیں تمام کرے گا. خدا چاہتا ہے تمہاری نعمتیں کمپلیٹ کرے اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت کرے، یعنی ثبات اور علو درجات. بس یہ اس سے کیا ثابت ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے گناہ کیے ہیں، پہلے بھی اور فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد بھی. تو معصوم ہے. تو خدا نے کہا کہ میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، فتح مکہ سے پہلے والے بھی اور بعد والے بھی. تو ادھر سے ہمیں ایک یونیورسل ڈاکٹرن ہے کہ شیعوں کا، کہ امام اور نبی گناہ نہیں کر سکتے، نہیں کرتے ہیں، معصوم ہیں. یہاں آپ دیکھیے، یہ جو گناہ ہے اس کے دو معنی کیا. علامہ طباطبائی نے المیزان میں اس کو بیان کیا ہے کہ جو انہوں نے چاہا کہ رسول اللہ کامیاب نہ ہو جائے، اسلام نہ پھیلے، صلوات اللہ، اسلام نہ پھیلے، کامیاب نہ ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے دھوکہ دہی کی، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ فراڈ کیے اور اذیتیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگیں تھوپی،
ہر آبسٹیکل سختیاں ایجاد کی تو وہ خدا نے دور کی اور ان کو اپنے رحمت سے ان کو وہ کیا مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تو یہ غفران کون سا ہے؟ یہ جو ڈیفیسٹ پہنچانا چاہتے تھے, یہ جو نقصان پہنچانا چاہتے, یہ جو آپ کو تبلیغ کی راہ اور ترقی کی راہ روکنا چاہتے اسلام کی, اس کو خدا نے اپنے رحمت سے بچا لیا, اس کو آگے بڑھنے دیا اور فتح مبین آپ کو عطا کی. پہلے فتح مبین سے پہلے کا راستہ کامیاب, اور آئندہ پھر فتح مکہ کے بعد اسلام اور پھلا پھولا. تو یہ سارا مسیر اوبسٹیکلز خدا نے اٹھا دی. یہ گناہ اس معنی میں علامہ طباطبائی فرما رہے ہیں گناہ کرنا اور فتح مکہ کا اور گناہوں کا بخشنا آپس میں کیا ہے؟ کوئی ربط نہیں ہے. بس اصل میں یہی ہے کہ جو انہوں نے مشکلات لائے مشرکین مکہ نے, ان کو خدا نے سبسائڈ کیا اور آپ کی فتح و نصرت عطا کی اور آگے بڑھنے دیا. کچھ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے تھے جیسے حضرت نے دعوت حق شروع کی تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو آرام سے بیٹھے تھے, اور یہ جب سے دعوت حق دیا رسول اللہ نے, اس نے بیٹے کو باپ سے, بھائی کو بھائی کے ساتھ صحیح بہن کو لڑوایا. تو ہاں یہ گناہ ہے, یہ گناہ ان کی نظروں میں. تو وہ سارے جب فتح مکہ ہوا اب تو کوئی مشرک رہا ہی نہیں, تانے کون دے گا, وہ سارے مسلمان ہو گئے. ان کی جہالت تھی, وہ جہالت دور ہو گئی اور وہ اسلام نے کیا کیا, ترقی کی. اچھا یہ تو تھا ایک, اور پس اس کا مطلب یہ گناہ مولوی نہیں تھا. یعنی ہم سمجھے جیسے جس کو گناہ مولوی یعنی امر مولوی, آرڈر نہیں تھا کہ خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا کی ہو, معصیت کی ہو. یہ اس معنی میں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح قرآن میں ہے عصا آدم و ربہ, آدم نے اپنے رب کی معصیت کی. تو یہ عصا لغوی معنی ہے. بعض علماء نے دیکھا وہ کہتے ہیں ہاں دیکھو حضرت آدم علیہ السلام نے معصیت کی. یہ اس سے یہاں تک کہتے ہیں اونٹ کی بچے نے کیا کیا, عصا کیا, یعنی ماں کو چھوڑ کے بھاگ گیا. یہ اس معنی میں, یہ گناہ کے معنی میں نہیں ہے, لغوی معنی ہے. یعنی جو خدا چاہتا تھا رب حضرت آدم کا, اس کے کمال کے لیے وہ کہ اس درخت سے نہ کھائے, وہ منع نہیں تھا, حرام نہیں تھا. وہ کیا تھا کہ آپ کے کمال کے لیے ضروری ہے. مثلا آپ کو کہوں میں 99 مارکس آئے ہیں, اگر آپ یہ کام کرو گے آپ کو 100 مارکس آئیں گے, ٹھیک ہے. تو اگر نہیں کرو گے تو آپ فیل ہو جاؤ گے, فیل نہیں ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ تو 99 پر ہے, پھر آپ نے یہ کام نہیں انجام دیا. یہ وہ مخالفت نہیں ہے. اگر چاہو 100 کے 100 مارکس لے آؤ تو یہ کام کرو. ترک اولا یہ ہے کہ آپ اس لائق ہو 100 کے 100 مارکس, اگر چاہ پاس ہو, فیلیئرز میں سے نہیں ہو, گناہ گاروں میں نہیں ہو. یہ اس معنی میں حضرت آدم علیہ السلام کو ترک اولا, یا حضرت یونس علیہ السلام ہے نا, تو وہ اسی میں, یا حضرت داود وغیرہ علیہ السلام, یا حضرت یوسف علیہ السلام, جو خدا ان کو عصمت کے درجے پر کمال دینا چاہتا تھا, اور وہ آرڈر نہیں تھا, امر نہیں تھا, حکم خدا نہیں تھا. یعنی تعمیل واجب, اور واجب کو چھوڑ کے کیا ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. جیسے نماز پڑھنا واجب ہے, نہیں نماز پڑھیں گے کیا ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. ایسا نہیں تھا, پریارٹی تھی, بہتر تھا, سو عصمت پر تھے, کمالات پر تھے, تقوی پر تھے. اگر درجہ بڑھانا ہے تو یہ کام انجام دو, ٹھیک ہے. یعنی آپ کا جو درجہ ہے وہ تقاضا کرتا کہ آپ یہ کام کرو اور اونچے درجے کے ہو جاؤ. اس لیے خداوند کہہ رہا ہے وَلَمْ نَجِدْ فِيهِ عَزْمًا, ہم نے حضرت
आदम में देखा आज़म चाहिए था, इसलिए उल आज़म पैगंबर नहीं बने, अब गुनाहगार बने। समझे ना बात? उल आज़म पैगंबर ये उसलिए तारके औला था कि आप उस दर्जे पर आ जाओ। ये था कुरान में और भी है बहुत सारी, मसलन वलहुम अलैया दनबुन, मैंने वो मुझे गुनाहगार समझते हैं। कौन? फिरौन। इज़हाब इला फिरौन इन्नहु तगा, ए जाओ मूसा, कहाँ? अलैहिस्सलाम, आप जाओ फिरौन के पास, उसने तुग़यान किया। कहा खुदावंद कैसे जाऊँ, मैं तो उनकी नज़र, मैं गुनाहगार हूँ उनकी नज़र, यानी उनके कानून में हज़रत ने गुनाह नहीं की। इस तरह सारी तोजी है, ये गुनाह उस माना में नहीं है। रिवायात में मासूमीन ने, अइम्मा अताहार ने गुनाह का एतराफ़ किया है। जैसे अल्लाह मग़फ़िर ज़ुनूब लती तहतिकल इसम, खुदावंद, इमाम अली अलैहिस्सलाम, खुदावंद मुझे वो गुनाह बख्श दे जो मुझे गुनाह से बचने की वो जो कुदरत है वो फना कर देती है। गुनाह ऐसे है, सही है ना? जैसे लुक़मा हराम खाए इंसान, लुक़मा हराम से दुआ कबूल नहीं होती, ठीक है ना? इसी तरह मुझे वो गुनाह बख्श दे जिनसे इंसान अपना सपोर्ट करना चाहे, दिफा करना चाहे, वो काम नहीं कर पाता। तो ऐसे गुनाह, या तुनज़िलुल बला या तुहबिस दुआ है, या तुनज़िलुन निकम, अजाब नाजिल करता है, दुआएं रुक जाती है, बलाएं नाजिल होती, किन से? गुनाहों। ये इमाम अलैहिस्सलाम खुदा से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ऐसे गुनाह मेरे माफ़ कर दे। तो मौला तो क्या है? मासूम है। तो ऐसे गुनाहों की आप भी पढ़ रहे हो ना, जब दुआए कुमैल पढ़ते हो आप भी पढ़ते, हमारे सही, इमाम के लिए तो सही नहीं है, सही है ना? तो वो क्यों ये एतराफ़ कर रहे हैं खुदा के सामने, ठीक है ना? और रिवायत में हमारे पास अल्लाह मग़फ़िर कुल्ला दरमिन अज़नब तो कुल्ला खतियतन अख़्तातुहा, खुदावंद जितने भी मैंने गुनाह किए बख्श दे, जितने भी खताएं किए, इसका मतलब ढेर सारे किए, नौज़ुबिल्लाह। सवालात है ना ये आज की इस लेक्चर का, इन सवालों को जवाब दें, ये रिवायात में है, वो हमने कुरान भी भरा पड़ा है। और या यही मुनाजाते ताइबीन, अभी नहीं मौजू हमारा वही है, सही, तौबा करने वालों की। वो उसमें क्या, इलाही अलबसतनी अल खताया सोबा मज़ल्लती व तजल्लनी अतबाउद मिनका लिबास मस्कनती व अमात क़ल्बी अजीमो जनायत फ़ाही मिनका बितौबतिन मिनका। तो ये अजीम है, यानी हमें लग रहा है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ये एतराफ़ कर रहे गुनाहों का। जवाब सही है ना? ये जो रिवायात या आयात में है, मासूमीन नबी हो या इमाम हो, ये जो खुद एतराफ़ करते हैं या खुदा ऑर्डर करता आपने गुनाह किया तौबा करो, सही, इस्तिग़फ़ार करो, या खुद तौबा कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं मुनाजात में, दुआओं में, सही, और खुदा से राज़ नियाज़ में। मुख्तलिफ जवाब दिए गए, 4 किस्म के जवाब दिए गए। कितने? सलवात पढ़े। पहला जवाब दिया गया, ये तो मासूम है, नबी और इमाम मासूम है, इन्होंने गुनाह कोई नहीं किया, फिर ये क्यों कह रहे गुनाह किया माफ़ करो? उसकी वजह, उसकी दलील ये है कि ये जनाब आली गुनाहगारों को सिखाने के स्टेटस में, ए जो गुनाह करते हैं, मुसलमान हैं, मोमिन हैं, गुनाह करते हैं, आप जब गुनाह करोगे किस तरह मुनाजात करोगे, आप किस तरह क्या करोगे, आप तौबा करोगे, दुआ करोगे, सही, सिखा रहे हैं, खुद तो नहीं किया है। पहला इश्काल ये कि खुदा इनको कह रहा है कि आप इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, तो यहाँ पर तो वो सिखा नहीं रहे हैं, ऑर्डर हुआ कुरान में, तो यही है एक जवाब, सही है। और दूसरा जो इसका जवाब है, पहले कुछ दुआएं हैं जिनमें ये खासियत लगती है कि इमाम या नबी सिखा रहे हैं, किनको? हाँ, कि मैं जब
دفن ہو جاؤں گا اور میں جب اٹھوں گا میری حالت ذلت جیسی ہوگی، کوئی دائیں بائیں میرا کوئی اپنا نہیں وغیرہ وغیرہ. یہ حالت ہے صحیح ہے، یہ ہمیں سکھا رہے ہیں. وائلا نبی اور امام تو میت کے سرحانے آتے ہیں. قسیم النار والجنہ، بس یہ سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ موردوں میں یہ صحیح ہے، کچھ مورد، لیکن علی الاطلاق صحیح نہیں ہے، کلی طور پر صحیح نہیں ہے. اچھا اب مجھے بتائے، حضرت امیر علیہ السلام جو یہی دعائے کمیل پڑھ رہے کہاں؟ نخلستان میں، مدینہ کے، ٹھیک، یا کوفہ کے. وہاں حضرت کی جان چلی جاتی جب گناہ ہی نہیں کیا. آپ کس کو سکھا رہے ہو؟ اکیلے ہیں، اکیلے ہیں. کمیل گئے پیچھے پیچھے، یا ابو سعید خدری وغیرہ، ابو ذر بھی، سلمہ، روایتیں مختلف ہیں. وہ انہوں نے وہاں کس کو سکھا رہے تھے؟ اور وہاں روح نکلنا، روح پرواز کرنا، یہ دعا کمیل اسی حالت میں روح نکلی ہے. اکثر حالت یہ مولا کی. تو یہ بتاتے کہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں، خود حضرت کی حالت بیان کریے. شخصی مسئلہ ہے. کیا ہے؟ شخصی مسئلہ. خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہے، خدا مندہ یہ گناہ، یہ خطائی مجھ سے ہوئی ہے، مجھے معاف کر. بس سوال وہی ہے، جواب آپ کا کہنے کو نندہ نہیں ہوا. یہاں ایک اور جواب ہے. حضرت موسیٰ کو علیہ السلام کو خداوند فرماتا ہے حبلی من عینک دمو، اے موسیٰ اپنی آنکھوں سے میرے لیے آنسو بہاؤ. ٹھیک. اور ومن قلبک خشوع، خشیت اور خوف اپنی روح میں میرے لیے کرا دے. اور ومن بدنک الخضوع، اور تزلزل، ہمبلنس کہاں؟ بدن سے میرے لیے اظہار کرو. یہ سکھا رہے، یعنی حضرت موسیٰ کو خدا آرڈر کر رہے. حضرت موسیٰ ایکٹنگ نہیں کر رہے لوگوں کے لیے، آؤ سیکھو تم. آنسو نکالو. کس کے لیے نکالو آنسو؟ خدا کے لیے. گناہ کیے موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ گناہ، حاشا کلّہ. بس سوال کا جواب آپ صحیح نہیں دیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے نہیں ہے. یہاں خود بھی کر رہے ہیں معصوم نبی امام، اور خدا بھی آرڈر کر رہا ہے، رو، ڈرو اور گڑ گڑاؤ. اچھا، حضرت عیسیٰ کو کہا وَعَلَمْ أَنَّ سروری ان تبسبس. حضرت عیسیٰ کو کہا خداوند نے مناجات میں کہ میری خوشی اس میں ہے کہ تو تبسبس کرو. تبسبس کیا ہے؟ ہاں نہیں، اب معذرت چاہتا ہوں کہ اصل معنی یہی ہے، جب کتا مالک کے سامنے ہوتا ہے، اس کو وہ کوئی چیز دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ دم ہلاتا ہے. تبسبس، دم ہلا. میری خوشی اس میں ہے کہ اے موسیٰ میرے لیے تبسبس کرو، میرے لیے دم ہلا، یعنی چاپلوسی کرو. صحیح، استغفار کرو، چاپلوسی کرو. گناہ تو نہیں کیے، کس چیز پر سکھا رہے ہیں؟ گناہ گاروں کو آرڈر ہے. بس یہ بھی آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. تو امام، یہ نبی امام کس مقام پر ہے؟ اسماء صفات الہی میں. اور یہ جو اظہار کر رہے ہیں کس چیز کا؟ گناہ کا. یہ اظہار واقعی ہے، لیکن یہ اظہار، اس میں گناہ کا عنصر کہاں سے آ گیا؟ یہ سوال باقی رہتا ہے. یہ پہلا جواب. ایک کیٹیگری ہے جنہوں نے یہ جواب دیا. دوسرا گروپ جو لوگوں کا ہے، علماء کا، انہوں نے دوسرا جواب دیا کہ نبی اور معصوم، نبی اور امام معصوم ہے علیہ السلام، وہ خدا کے ساتھ وہ کنٹیکٹ باقی نہیں رکھ پاتے جو ان کا نماز میں ہوتا ہے، مناجات میں ہوتا ہے، ٹھیک، عبادات میں ہوتا ہے. وہ آتے ہیں، فلاں کا
بالے قم اللیل الا قلیلا فإن لک فی النہار سبحا طویلا. آپ کو دن میں بڑے کام ہوتے ہیں, صحیح, اس لیے ریسٹ کرو. اب یہ جو لوگوں کو سکھا رہے ہیں, لوگوں کو بیان کر رہے ہیں, دین بتا رہے ہیں, انٹریکٹ ہو رہے ہیں, میل جول ہو رہا ہے, سیرت بتا رہے ہیں, سب کچھ اس میں خدا ڈائریکٹ کنٹیکٹ تو نہیں ہے خدا کے ساتھ, انڈائریکٹ کنٹیکٹ. انڈائریکٹ کیسے؟ اگر نبی امام علیہ السلام کسی عام امتی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, وہ خدا کے ساتھ ہے اس وقت یا اس امتی کے ساتھ ہے نا, خدا کے ساتھ نہیں. لیکن یہ ہماری کم معرفت ہے, ہم نہیں جانتے امام اور نبی کا سٹیٹس کیا ہے. حضرت امام علی فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ و معہ و بعدہ. میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں, اس چیز میں پہلے بھی, ساتھ بھی, بعد میں بھی خدا میرے ساتھ ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں خدا کو, یعنی کسی سے بات کرتا ہے نا, خدا کو حاضر ناظر اور سامنے دیکھ کر. لیکن ایڈریس ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ مخلوق کے ساتھ. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے, ہاں کنٹیکٹ کٹ ہوتا ہے, اور وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں اور اسی پر استغفار. صحیح ہے, یہ دوسرا جواب ہے. ہاں یہ جواب جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یغان علی قلبی فاستغفر اللہ 70 مرہ کل یوم. میں دن میں جب لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, ان کو سکھاتا رہتا ہوں, پہنچاتا رہتا ہوں دین, تربیت کرتا, اس میں میرے دل پہ گرد و غبار دنیا کی چھا جاتی ہے. اس لیے میں خدا کا ہر دن 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. صحیح ہے. بس یہ بھی وجہ ہے کہ وہ نبی امام استغفار کر رہے, کس وجہ سے کر رہے؟ اتصال کا, کنیکشن کا خدا سے ٹوٹ جانا اور مخلوق کے ساتھ جڑ جانا. حالانکہ وہ بھی خدا کے لیے, خدا کا آرڈر ہے, یا رسول بلغ, ہے نا, هو الذی بعث فی الامین رسول یتلو علیہم یزکیہم یعلمہم الکتاب یہ تو خدا کے آرڈر سے کر رہے. لیکن پھر بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ دوری ہو رہی ہے, قربت اللہ کم ہو رہی ہے, اور اس وجہ سے وہ استغفار کرے. خود حسنات سے استغفار کرنا. ہماری جو نیکیاں ہیں, مثلا محبت کرنا, کسی کو مدد کرنا ہے, کسی کو جسٹس دینا, یہ نیکیاں ہیں. یہ نیک لوگوں کے لیے, نیک لوگوں کی نیکیاں خدا کے قرابت داروں کے لیے گناہ ہے. جو قرابت دار ہے خدا کے مقربین, ہم نیک, جس کو نیک آدمی یا نیکیا کہتے ہیں نا, یہ کام اگر وہ کرے وہ گناہ ہے ان کے لیے. صحیح ہے نا, کہ ان حسنات الابرار سیئات المقربین. جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہے, وہ جو خاص لوگ خدا کے قرابت دار ہیں, قریب مقربین ہیں, ان کی نیکیاں ان کے لیے گناہ ہے. بس اس پہ استغفار کرتے. صحیح ہے. ان نیکیوں پہ کیا کرتے, مانا یہی ہوا کس طرح سے, مانا یہی ہوا کہ اگر وہ نبی کا لوگوں کو تربیت کرنا, دین بتانا, صحیح, وہ کیا ہے, وہ نیک کام ہے نا. لیکن وہ نیک کام نیکوں کا ہے, یہ نیک نہیں, یہ مقرب ہے. کیا ہے؟ خدا کا قرابت دار. وہاں پر خدا کے سوا کوئی پرچھائی بھی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے ان کے لیے گناہ. بھالے مثلا یہ کہتے ہیں کہ گناہ نہیں ہے. مثلا آپ جائیں کسی, آپ امام آئے آپ کے عیادت کے لیے, آپ مریض ہے, امام آئے آپ کی, نبی آ جائے, مریض ہے, ٹانگیں بھی مشکل ہے, صحیح ہے, اور بھی مشکل, اٹھ نہیں سکتی. جب نبی آپ کے کمرے میں عیادت کے لیے آئے یا امام, آپ تو کھڑے ہونا چاہیے احتراماً. اٹھیں گے نہیں, اٹھ نہیں, مریض ہو گئے نا. تو آپ پھر لیکن پھٹ رہے اندر سے, نبی آیا میرے پاس, میرے گھر میں
ہاں میں تہذیب نہیں کہ میں کھڑا نہیں ہوا, گناہ نہیں کیے, صحیح ہے. یا ایک آدمی کہہ رہے کہ وہ آیا ایسے تھا, گاؤں کا تھا, مسجد میں آیا تو وہاں ایک عالم دین بیٹھا تھا, اس نے ایسے ہی چونچ ماری, سجدے وجدے کر نماز ختم کی. نماز ختم کر کے مسجد سے باہر آیا تو اس نے اس کو کہا, عالم نے کہا, عارف عالم نے کہا, یہی تیری نماز ہے, یہی نماز خدا کو دو گے؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, ہاں میری نماز ہے لیکن صحیح نہیں ہے, مجھے معلوم ہے, میں جلدی پڑھی. پھر کیوں پڑھی اس طرح, ضائع کر دی نماز؟ اس نے کہا وجہ یہ کہ خدا مجھے پاس فرصت نہیں تھی, یہی ٹائم ملا اول وقت, میں اس کو پڑھ لیا جلدی. فقط یہ دکھا, نماز کے لیے نہیں, خدا سے اتصال کے لیے نہیں, خدا کو یہ دکھانے کے لیے میں تیرا گناہ گار بندہ نہیں ہوں. تم نے کہا نماز پڑھو اور میں نماز نہ پڑھوں, میں تمہیں یہی فقط سکھانے آیا, میں یہاں پر گنڈا گردی نہیں کرنے آیا ہوں. میں کیونکہ تمہارا حکم سر آنکھوں پر, مجھے تیرے آرڈر سے کوئی لڑائی نہیں ہے, میں اسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ, نہ تم سے ملنے کے لیے. صحیح ہے. حالانکہ یہ مثالیں دیتے ہیں کہ جب قرب دور ہو جائے تو وہ گناہ ہی سمجھا جاتا ہے. اچھا, کسی حد تک یہ جواب صحیح ہے. تو یہ سوال, یہ جوابات دیے کون سا, کہ قرب ٹوٹنا, ہاں خدا کے ساتھ خاص, ہاں وہ رابطہ ٹوٹنا, اس پر وہ کیا کرتے تھے, استغفار, گناہ نہیں تھا, یہ ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے دعا و مناجات, ہاں اس میں یہ چیز نہیں ہے. اس میں نبی امام اپنے حالات بیان کر رہے ہیں, بے ہوش ہو رہے ہیں, صحیح ہے, اور روح چلی جا رہی ہے, رو رو کے برا حال کر رہے ہیں اپنا. تو یہ مسئلہ کچھ اور ہے, اتنا ہی فقط نہیں ہے. یہ دیکھیں امام سجاد کا کلام دیکھیں, فمن یکون اسوأ حالا منی ان انا نخلت علی مثل حالی الی قبری. میری طرح بری حالت کس کی ہوگی کہ اگر میں اسی حالت میں قبر میں پہنچا دیا جاؤں تو میرا کیا بنے گا پھر. ارے چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے قرب, کہہ رہے میری حالت جہنم والی, نعوذ باللہ. بس یہ آپ کا جواب جو قرب سے کمی ہوئی, یہ سیٹسفائی کرنے والا نہیں ہے جواب. یہ دوسرا جواب. تیسرا جواب کہ امام اور نبی امام اپنے آپ کو والد سمجھتا ہے, کس کا, امت کا. تو امت کے جو عیال ہے, ہاں وہ کیا کرتے, گناہ کرتے ہیں نا, تو ان کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کیا کرتے ہیں, یہ اظہار کرتے ہیں, کس چیز کا, ان گناہوں کا. ٹھیک ہے, یعنی اپنے ذمہ لیتے, اور ان کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے خود رگڑ لگاتے ہیں کہ خدا والا یہ میں نے گناہ کیا, یعنی میرے بچوں نے کیا, صحیح. جیسے کہ انا و علی ابوا حاضل امہ, میں اور علی اور سارے ائمہ کیا ہے, والد ہے اس امت کے. یا حضرت ابراہیم, ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم بالمسلم, تم ملت ہو, امت ہو کس کے, ابراہیم کے. وہ کون ہے, بابا آپ کے, ملت ابیکم, وہ بابا ہے. تو قرآن نے بھی کہا, روایت میں بھی ہے, پس بابا ہے, پس وہ ہم جو امتی گناہ گار ہیں, ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کیا کرتے ہیں, مناجات میں توبہ وبہ کرتے, استغفار کرتے ہیں. آپ آسان ایک مثال دیکھ سکتے ہیں سپورٹ میں, مثلا یا ابانا استغفر لنا ربکم, اے ہمارے بابا, ہمارے اپنے خدا ہم پالنے والے کو ہمارے استغفار, جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی. اس کا جواب تیسرے اس توجہ کا ہم جواب یہ دیں گے کہ جو سیاق ہے, جو کنٹیکسٹ ہے, کن کا, مناجات کا اور دعاؤں کا, یا خود کہہ رہے ہیں آیات میں کیا, نبی کو خدا کہہ رہے گناہ کیا کرو, استغفار کرو.
اس سیاق بتا رہا ہے کہ گناہ ہوا ہے، ان کے گناہ نہیں، خود ان کے گناہ، یعنی امت کے گناہ بخشوانے ہی جا رہے، خود نبی اور امام اظہار خطا اور گناہ کر رہے ہیں، سیاق اس کے خلاف ہے۔ اور مجازی بھی نہیں ہے، جو تعبیرات ہے، یعنی آپ کہہ رہے کہ اللہ مغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، اللہ مغفر لی الذنوب التی تنزل البلا وتحبس الدعاء وغیرہ، آیا اس میں اس سیاق میں کیا آتا ہے کہ خدا بندہ میں وہ گناہ بخشتے جو دعاؤں کو بند کر دیتے، جو بلائیں نازل کرتی ہیں؟ کس کے گناہ؟ بولنے والے کی یا میرے امت کے؟ ایسا تو نہیں ہے، مجازن تو نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں اپنا، اس کا مراد کیا ہے؟ امت کا۔ یہ مجاز چیز اس میں سیاق میں نہیں دکھ رہا ہے، اس لیے یہ آپ کی توجیہ صحیح نہیں ہے، تیسرا جواب بھی قابل قبول نہیں ہے۔ چوتھا جواب کہ ائمہ اور انبیاء علیہ السلام گناہ کا اعتراف اور استغفار و توبہ کیوں کرتے ہیں؟ انسان کے مراتب وجودی ہے، کیا ہے؟ مراتب وجودی۔ ایک مرتبہ، ایک ڈگری انسان کی یہ ہے کہ جس میں وہ حیوانی زندگی کرتا ہے، کھانا کھاتے ہیں نا، لباس پہنتے ہیں نا، شادی کرتے ہیں نا، بچے پالتے ہیں نا، یہ ضروریات کون سی ہے؟ حیوانی ضروریات ہے۔ آیا نبی یہ کام کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مرتبہ کہ عقلی مرتبہ یہ ہے کہ خدا ہمارا خالق ہے، مالک ہے، عقیدے اس کے متعلق ہے، اپنے گناہوں کو تولتا ہے اور اپنی ڈیوٹیز کو دیکھتا ہے، گناہ کس میں ضرر ہے، کس میں فائدہ ہے، بندگی وغیرہ۔ یہ دوسرا سٹیٹس ہے، دوسرا مرتبہ ہے، گریڈ ہے انسان کی زندگی کا۔ تیسرا جو گریڈ ہے وہ روحانی ہے، معنوی ہے۔ کیا ہے؟ معنوی۔ اس کے درجے جو ہے الا ماشاء اللہ ہزاروں گریڈز ہیں، جتنے اوپر جائیں گے وہ تقاضے معنوی ہے، وہ تقاضے معنوی ہے۔ تو اس میں ظاہر دین، مثلا لوگوں کو بتانا، سکھانا، اس کو بھی بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ مثلا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے؟ نماز کا ٹائم آتا تھا تو کہتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں ذرا راحت کر دے، آسان کر دے، یعنی قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی روشنی کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ تو یہ لوگ ساری بندگی کرتے ہیں، اس کے علاوہ باقی کام بھی کرتے ہیں، زیارت عاشورہ پر نماز شب بھی پڑھتے ہیں، صحیح، اور لوگوں کی خدمت عبادت بھی کر رہے ہیں۔ اور حضرت امیر کی دیکھیں علیہ السلام، جنگ میں تیر آتا ہے اور تیر کو نکالا جاتا ہے نماز میں پائے مبارک سے۔ یہ حالت کہاں ہے؟ اسی نماز میں ظاہر، یہ اپنا درجہ محفوظ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مقام عشق پر ہے، کیا ہے؟ مقام عشق پر ہے، انبیاء اور ائمہ علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے بہت عمر لمبی پائی اور روتے 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 ان کی آنکھیں چلی گئی، پھر خدا نے دوبارہ بینائی دی، دوسری مرتبہ روتے روتے رونا کنٹینیو کیا، پھر آنکھیں خراب ہو گئی، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ خدا نے ان کو بینائی واپس دی۔ اب چوتھی مرتبہ خدا نے کہا اب کیا مسئلہ، آپ کس چیز پہ رو رہے ہو؟ آیا آپ کو جہنم کا خوف ہے کہ میں آپ کے لیے اس کو خاموش کر دیا، منع کر دیا، آپ جہنم نہیں جا سکتے؟ تو یا جنت کا شوق ہے تو میں آپ کو ابھی سے لکھ کے دیتا ہوں، پھر رونا کیا ہے؟ خدا بندہ نہ جہنم کے خوف سے، نہ جنت کے شوق میں رو نہیں رہا ہوں، مجھے تمہاری ملاقات اور محبت رلا دیتی ہے، تمہاری عظمت، تمہارے ساتھ ہونا، تمہارا شوق
اور ایک ساتھ ہونا، قرب ہونا، یہ مجھے ہلاک کر دیتی ہے. رو رو کے میں جان دیتا ہوں. اور حضرت سب بزرگان کا یہ حال ہوا، حضرت آدم کا یہ ہوا، حضرت سجاد علیہ السلام، دیکھا نا. تو یہ اصل یہ قرب ہے. ٹھیک ہے. حضرت یحییٰ دیکھے اس نے کیا گناہ کیا. حضرت یحییٰ تو معصوم ہے، اتنے روتے تھے. ان کے بابا کون تھے؟ حضرت زکریا. صحیح ہے. بار بار سوال کر میرے بیٹے اب تو یہ یہاں چھید ہو جاتی، یہ زخمی ہو جاتے تھے رونے سے. زمین جہاں پر سجدہ کرتے وہ کیچڑ بن جاتی تھی، ماں کا جگر پھٹ جاتا تھا. حضرت زکریا کہتے تھے بس ہم کیا کریں. ان کے درس اخلاق میں آتے تھے، بس وہی جان ان کی وہاں خطرے میں پڑ جاتی تھی، اور وہاں سے نکل کے صحرا کا رخ کرتے تھے. کس وجہ سے؟ صحیح. یہ شوق ذوق خدا ہے، یہ وصل خدا ہے جو ان کو دل کو گھرما دیتا ہے. اچھا، یہاں پر بھی دو گریڈس ہیں ہمارے. کتنے؟ 2 گریڈس. ایک ہے 14 معصومین علیہ السلام، ایک ہے ان کے نیچے جتنے باقی انبیاء کرام اور اولیاء کرام ہے. یہ 2 گریڈ. اچھا، یہ میں نے انبیاء کا میں نے بتایا حال. پس یہ گناہ میں نہیں رو رہے، لوگوں کو سکھانے کے لیے نہیں رو رہے، اور گناہ گاروں کو بخشوانے کے لیے بھی نہیں رو رہے ہیں. اپنی عشق و معشوق کے، یعنی لازمہ یہ ہے، لازمہ ہے کہ خدا جیسی شخص جس کے پاس کبریا ہو، جو ہماری حقیقت ہے، جو سب کچھ ہے، جس سے ہم ہے، اگر پردے ہٹ جائیں بندے کے آنکھوں سے، دل سے، تو وہ خدا کے سامنے اپنی ناچیز، معمولی، محتاج، ذلیل، فقر وجودی کو آبزرو کرتا، مشاہدہ کرتا. تو اس کا لازمہ یہ اظہار ہے گناہ کا. صحیح ہے. اب یہ درجہ جو انبیاء کا ہے، جو میں نے بتایا اولیاء کا ہے، وہ یہ کرتے تھے. ان سے بھی بڑھ کر درجہ کن کا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام. وجہ، اس کی وجہ یہ کہ یہ اسماء خدا ہے. کیا ہے؟ اسماء خدا ہے. یعنی خدا کی ذات کا جو تعین ہے، اس کی جو پہچان ہے، پہلی پہچان، اس کو محمد و آل محمد کا نور بولتے ہیں. سلام اللہ علیہ. اب یہ کہاں آئے؟ یہ دنیا میں آئے. کتنے انہوں نے سفر کیے؟ عرش سے آئے نیچے. صحیح. لوح محفوظ سے گزرے، ملکوت سے، جبروت سے، اور برزخ سے پھر اس دنیا میں آئے. کس صورت میں آئے؟ روح کی صورت میں. روح کو کسے جوڑا؟ بدن کے ساتھ. پردے پہ پردہ، پردے پہ پردہ، پردے پہ پردہ. اب یہ کہاں رو رہے ہیں؟ اس جسمانی حالت میں جہاں روح کو پردے پڑے. کس کے؟ مادیت کے. صحیح. پھر بھی ان پر پردہ نہیں ہے. یہ ملکوت سے آئے. یہ بچپن میں ماں باپ کے پیٹ میں بولتے ہیں، یہ سجدہ کرتے ہیں، یہ سلام کرتے ہیں. ان پہ کوئی چیز، یہ شہادتیں پڑھ کے آتے ہیں. یہ پاک پویتر دنیا میں آتے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے. لیکن ان کا گریڈ جو ابھی ہے یہ زمینی ہے. اور یہ کہاں ہے؟ نورانی، جہاں پر خدا اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے. تو وہ والی گرمی اس روح میں کبھی آتی ہے، کم آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ شرائط کے ساتھ، نماز کے ساتھ، مخصوص عبادت میں. یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ نورانی قربت جو ان کو بلا واسطہ خدا کے ساتھ، اور بیچ میں کوئی بھی کہ اے علی آپ کو فقط میں جانتا ہوں اور خدا مجھے فقط جانتا، خدا اور آپ، اور خدا کو فقط جانتا ہوں میں اور آپ. یہ خاص ایک معرفت ہے، یہ خاص معرفت. یہ معرفت یہاں نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے رو رہے ہیں، اس لیے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں. اور یہ جان لیوا ہے. اگر کبھی ان کو کیا ہوتا ہے، کوئی ٹھنڈک ملتی ہے تو وہ اتصال کبھی کبھی ان کو ہو جاتا تھا، اس میں سیدھے اتصال میں، سودے کنیکشن میں بے حال ہو جاتے تھے. اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، اونٹ بیٹھ جاتا تھا. اگر کھڑے ہوتے تھے اصحاب سہارا دیتے تھے رسول اللہ کا. امام صادق علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے. کہا آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ کہا
انی سمعتها من قارئہا، میں نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد کو سنا، اس کے قاری جس کا یہ کلام ہے اسی سے سنا مستقیم. اس وجہ سے یہ حالات قرب عشق کے ہے، قربت کے ہے، نورانی کے ہے. جہاں اس حالت سے باہر اگر بندگی کر رہا ہے وہ کیا لگ رہا ہے؟ گناہ لگ رہا ہے، خطا لگ رہی ہے، دوری لگ رہی ہے، فقیری لگ رہی ہے، مسکینی لگ رہی ہے، اور یہ گناہ ہمارے والے نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.